رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے۔ کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ویئر از دیٹ ایمان؟ ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں، تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم وٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں، سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں۔ تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ۔ آپ ڈپرائیوڈ ہیں۔ کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہے۔ یہ ٹریجر ہے، ٹریجر۔ جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا، جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر، تو پھر اللہ اکبر، وہ یوتھ، وہ جوان ہیرا ہوگا، ہیرا ٹریجر ہوگا، وہ اٹ سیلف ہمسیلف، وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہو۔ تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو، اور ایسی یوتھ ہے۔ آئی نو سچ یوتھ، آئی نو سچ یوتھ۔ قرآن حافظ ہے، رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن دہراتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں۔ may Allah bless them, may Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے، اللہ کے سامنے where do you stand؟ ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA، ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، سوشل ریٹنگ میری کیا ہے، انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں، فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا، اس کی وقت اس سے ہے۔ بٹ نو، اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے، وہ تمہاری کیا ہے، تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے، اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، دعویٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے، اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے، آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں، دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل۔ الحمدللہ، دین اللہ ویلیوز یو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں، ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں، اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے، then this is a wake up call. Please, this is a wake up call. دنیا فانی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس۔ So please, if you want to know your standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to, adopt the best routine. انہی چیزوں کا فائدہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے، گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پہ۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں۔ فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز، وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہیں، نیچرلی ہیزرڈس ہیں، آپ ان کے قریب جائیں گے یو میں گیٹ کینسر۔ گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا، ویری ہارمفل ریڈیشنز نکلتی ہیں، so you may get cancer, your cells will be damaged, you may get many other diseases, mutation ہو سکتی ہے، faces deform ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ why? because naturally it is hazardous.
उसकी नेचर है कि वो हैजर्डस है, नुकसान पहुंचाती है इंसान को। कितनी और मिसालें दुनिया में, कुछ चीजें हैजर्डस हैं, नेचुरली हैजर्डस है। सिमिलरली सिन इज हैजर्डस। अल्लाह रसूल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई शौक नहीं है हमें पनिश करने का। सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं, व्हाई शुड अल्लाह पनिश यू इफ यू आर डूइंग गुड। अल्लाह को हमें शौक नहीं है पनिश करने का, सजा देने का। अल्लाह ने ये लिमिट्स डिफाइन की हैं और इनकी कड़क सजा इसलिए रखी है कि ये बच जाए, ये बेवकूफ बच जाए। ये नहीं रियलाइज कर रहे कि ये सिन्स इनके लिए हैजर्डस है, ये सिन्स इनकी तरक्की में माइल होंगे, ये सिन्स इनकी तरक्की में रुकावट होंगे। नहीं समझ बहुत से लोगों को, हमें भी नहीं थी टीनेज में, आंखें नहीं खुली थी ना, समझाने वाले शायद कम थे। So let me tell you this hadith about sins. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is a Sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. कोई भी दिल नहीं है जिनके आगे क्लाउड्स नहीं आते, जैसे क्लाउड्स मून को कवर ना कर ले। हर दिल पे क्लाउड्स आते हैं। वो कौन से क्लाउड्स हैं? When the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away, it shines. दिल की बात हो रही। जब क्लाउड्स कवर कर लेते हैं दिल को तो it is dark, दिल अंधेरा हो जाता है। And when the cloud moves away, it shines. और जब क्लाउड्स मूव अवे करते हैं तो दिल रेडिएट करता है, लाइट को रेडिएट करता है, शाइन करता है। कौन सी लाइट? द लाइट ऑफ ईमान, वो शाइन होती है। What are these clouds? The clouds of sin. Trust me, गुनाहों के ऐसे ऐसे असरात हैं हमारी दिल पे, हमारी रूह पे, हमारे ओवरऑल बिहेवियर पे, पर्सनालिटी पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल क्लाउड से दी, जैसे मून को क्लाउड्स कवर कर लेते हैं और जब वो क्लाउड्स छट जाते हैं तो मून नजर आता है, जब वो क्लाउड मून के आगे होती है तो डार्कनेस होती है। सिमिलरली सिंस की वजह से, गुनाह कर करके हमारा दिल काला हो जाता है। फिर हमारा बिहेवियर क्या होता है? चिड़चिड़ापन आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, हर एक से हम सख्ती से बात करते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता सोशलाइज करने को। हम हर वक्त जो है वो सैडनेस का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, बिकॉज द हार्ट हैज बिकम डार्क। देयर इज डार्कनेस इन द हार्ट, देयर इज डार्कनेस इन द माइंड। तो इन क्लाउड्स को हमने दूर करना है, गुनाहों के क्लाउड से हमने छुटकारा पाना है, हमने निकलना है इस रूटीन से। मोटिवेट योर सेल्फ, आप निकल सकते हैं गुनाह की जिंदगी से। एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज हम कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करने लगे हैं गुनाहों के असरात के हवाले से। देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेज जो इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने बताए हैं, तो मैं उनमें से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आज आपके सामने रखता हूं। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज। कभी ऐसा आपने महसूस किया है कि आपको एक बात पता होती है दीन के हवाले से और फिर वो बात आपको भूल जाती है? तो यकीन कीजिए, दीन का नॉलेज सिर्फ उस हार्ट में रह सकता है जो प्योर है, अदरवाइज दीन का नॉलेज निकल जाता है। यहां पर मैं आपको सुनाता चलूं कि व्हेन अल शाफई रहिमहुल्लाह, इमाम शाफई, ही मेट मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक, एंड रेड टू हिम। इमाम मालिक एडमायर्ड हिम बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने इमाम शाफी को जब ये सारी चीजें ऑब्जर्व की तो कहा, I think that Allah has caused light to enter your heart. बच्चे, मैं देखता हूं कि तुम्हारे दिल में वो लाइट एंटर हो गई, यानी नॉलेज, लाइट ऑफ अल्लाह. So do not extinguish it with the darkness of sin. प्लीज इस लाइट को डार्कनेस ऑफ सिन से एक्सटिंग्विश ना करना. कितनी खूबसूरत एडवाइस है. अगर आप दाई हैं, अगर आप दीन का काम कर रहे हैं, अगर आप नेकियां करते हैं, तो प्लीज गुनाहों की वजह से नेकियों को जाया मत करें. अल्लाह ताला ये नेमत आपसे छीन लेगा, अल्लाह ये नेमत आपसे ले लेगा. ये चीज आपके दिल में रहेगी ही नहीं. दीन के नॉलेज की बात कर रहा हूं. सो प्लीज डू नॉट कॉज डिस्ट्रक्शन टू योर सेल्फ. गुनाहों की वजह से कहीं जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वही हमारे जहनों से ना निकल जाए और अल्लाह हमसे नेमत छीन ना ले, ये लाइट छीन ना ले. नंबर 2, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ प्रोविजन. रिस्क में किल्लत होना.
اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے۔ ہمارا تو رزق کا کانسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کانسیپٹ ہے۔ بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق، آف پروویژن، سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، A man is deprived, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے۔ ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے۔ ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف، لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے۔ خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پلیز بی ویئر، پلیز بی ویئر، کانسیکوینس سمجھیں سنس کا۔ دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے، لیکن پروویژن، اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سن ڈے اینڈ نائٹ، تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست، اچھی کمپنی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے، اس کی ترقی روک دے۔ ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں، لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے۔ سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں، دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں، ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں، لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے، پیسہ ہے، گلیمر ہے، جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے۔ پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں؟ کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو، سنسیئر دوستوں کے رزق کو، سنسیئر کمپینینز کے رزق کو۔ وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے تو سکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں، لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے، ڈسلائل نہ میرے ساتھ ہو جائے۔ یہ بھی تو رزق ہے۔ لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں، رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے۔ People are searching for halal companionship. People are searching for, wafadari. People are searching for barakah in time. But there is no barakah in their routines. Sins کو چھوڑ دیں، sins کو چھوڑ دیں، استغفار کریں۔ حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی، ڈفرنٹ فرام دا فرسٹ پرسن، ان کا استغفار کرو۔ ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ہر ایک کو کہتے کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے، آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار۔ ہی سیڈ یس، بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ پلیز گناہوں سے بچیں۔ The third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins کی وجہ سے جو sense of alienation ہے سورس سے، سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے، سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے۔